اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قید سے رہا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا، مشتاق احمد عمان میں پاکستان کے سفارتخانے کے ساتھ محفوظ ہیں، ان کی صحت بہتر اور حوصلہ بلند ہے، ان کی وطن واپسی کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ اسحاق ڈار کی مشتاق احمد کی رہائی کے لیے تعاون پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ تک صوبہ پنجاب کی عوام کی بطور خادم خدمت کی، ہمیشہ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا ملائیشیا کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں خطاب، کہا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملنا اعزاز ہے، درسگاہ علم، ایمان اور اخلاق کو یکجا کر کے اعلیٰ تعلیم کے مقصد کو آگے بڑھا رہی ہے۔ خواہش ہے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان علمی تعاون مزید مضبوط ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعزاز، اسلامی یونیورسٹی کوالالمپور کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا گیا۔ ملائیشیا کی ریاست پہان کی ملکہ تنکو عزیزہ نے وزیر اعظم کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ اپنے خطاب میں ملکہ تنکو عزیزہ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کو قیادت اور طرز حکمرانی میں اعزازی ڈاکٹریٹ ادا کرنا اعزاز ہے۔ انہوں نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک بصیرت، نظم و ضبط اور ہمدردی کے ساتھ خدمت انجام دی۔ پنجاب کی قیادت سے لے کر وزارت عظمیٰ تک ثابت کیا، حقیقی قیادت طاقت نہیں مقصد سے عبارت ہوتی ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا میں تعاون بڑھانے کی غیر معمولی استعداد موجود ہے، کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول بنانے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم سے ملائیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد کی ملاقات، کہا پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پر گوبی پارٹنرز کے اعتماد خوش آئند ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان ملائیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کے انعقاد کو انتہائی خوش آئند قرار دیا۔ مار کا حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا، امریکی صدر نے بھی بھارت کے 7 طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا پاکستان نے کبھی داد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی، ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر کارگر رہی ہے۔ مار کے حق میں بدترین شکست کے بعد بھارتی عسکری قیادت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شکست قبول کرنے کی بجائے بھارتی ایئر چیف کی ڈھٹائی، غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے باعث بھارتی عسکری قیادت کی جگ ہنسائی ہوئی۔ بھارتی ایئر چیف نے کہا، جو طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولا اور نہ بولنا چاہوں گا۔ اگر وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے 15 طیارے گرائے تو سوچنے دو، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ غزہ جنگ بندی میں فیصلہ کن پیش رفت، امریکی صدر نے جانب سے گرین سگنل کا انکشاف کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہم معاملات پر رضامند ہو چکی ہے، معاہدہ جلد متوقع ہے جس سے خطے میں دیر پامن کی راہ ہموار ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور اردن کے شاہ عبداللہ نے امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو یرغمالیوں سے متعلق کسی بھی معاہدے میں سخت موقف نہ اپنانے کی ہدایت نہیں دی۔ خوش آئند بات یہی ہے کہ مذاکرات کے تمام فریق مثبت سمت میں بڑھ رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی شفاقیت کو 2 سال بیت گئے۔ اکتوبر 2023 میں طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیل نے غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں کی، جس کے بعد اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,70,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ناکہ بندی سے 20 لاکھ افراد فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ 2 سال میں اسرائیل کے 1152 فوجی ہلاک ہوئے۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مسائل حل کیے بغیر امن ممکن نہیں، اقوام متحدہ مسائل کے حل کے لیے آگے آئے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا نو آبادیاتی نظام کے خاتمے سے متعلق کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا 21ویں صدی میں کسی بھی قسم کی نو آبادیاتی یا قابض طاقت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کو پامال کیا ہے۔ اسکول، ہسپتال اور رہائشی عمارتیں جان بوجھ کر تباہ کی گئیں۔ اسرائیل ایک پوری قوم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، بین الاقوامی ادارے فلسطینی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سویڈن کے معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ کی یونان پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ میں جاری ظلم کے مقابلے میں ان پر ہونے والے مظالم کوئی نہیں معنی رکھتے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حراست میں کارکنوں کو تشدد، بھوک اور نیند سے محروم رکھا گیا، کارکنوں کو پنجروں میں بند رکھا گیا، آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں اور بعد کو زبردستی اسرائیلی پرچم اٹھانے پر مجبور کیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں میں ایرانی جوہری پروگرام کا معاملہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ شام میں استحکام کے اقدامات بھی زیر غور آئے۔ سندھ اور پنجاب حکومت میں کشیدگی، وفاقی وزیر داخلہ صدر مملکت کی ہدایت پر کراچی پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی سندھ کے صوبائی وزراء سے ملاقات، سیاسی صورتحال سندھ اور پنجاب کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کی صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کس چیز کی معافی مانگے؟ وفاق کو کمزور کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا بیان، کہا سندھ پر بہت معافیاں ادھار ہیں، شروع سندھ نے کیا، اب ختم ان کے بس میں ہی ہے۔ کہا پیپلز پارٹی کی جانب سے روز پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، ہمارے پاس کام کرنے کو بہت کچھ ہے، اس لیے روز ان کو جواب دینے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ انہیں صوبائیت کارڈ کھیلنے کی بجائے سندھ کی عوام کا معیار زندگی بہتر کرنا چاہیے۔ نوجوان ریاست مخالف پروپیگنڈے کا شکار نہ بنے، ملک کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا بدعنوانی کے خاتمے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلوچستان حکومت بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سعودی شورا کونسل کا اعلیٰ سطح کا پارلیمانی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وفد کا استقبال کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ کی قیادت میں وفد کی آمد دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وفد کی صدر مملکت اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ پنجاب میں اسموک کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ گرین ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی کے فروغ پر مرکوز ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میڈیا پر بریفنگ، کہا اسموک کا باعث بننے والے عوامل کے سدباب کے لیے توجہ مرکوز کی گئی۔ اسموک کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ الیکٹرک بائک اسکیم کا آغاز، کسانوں کو 4570 سپر سیڈر دیے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقلی، پلاسٹک کی روک تھام کی مہم بھی کامیابی سے جاری ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام صوبے اپنے وسائل سے کریں۔ آئی ایم ایف نے وفاق کو سیلاب متاثرہ علاقوں کے فنڈز روکنے کا کہہ دیا۔ وفاق کے عالمی ادارے سے سیلاب کے باعث اقتصادی اہداف پر نظر ثانی کی درخواست۔ نیشنل ٹیرف پالیسی، ریکارڈنگ منصوبے اور بجلی کے شعبے میں اصلاحات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ حکومت نے شرح نمو کا ہدف 4.2% سے کم کر کے 3.5% کرنے کی تجویز دے دی۔ زر مبادلہ ذخائر 14.5 ارب ڈالر تک جانے کا امکان، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 کروڑ ڈالر تک محدود رکھنے کی امید۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ دریائے راوی اور ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سدانی پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ منگلا اپ سٹریم میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ادھر جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی۔ ہسپتالوں میں ہیضہ، ملیریا اور دیگر جلدی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھنے لگی۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی سطح کم، موٹر وے M5 کی بحالی کے لیے مرمتی کام تیزی سے جاری۔ 25 روز سے موٹر وے بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سندھ سے آنے والی ٹریفک کو شریف سے اور بہاولپور سے ٹریفک کو براستہ احمد پور سرکیہ گزارا جا رہا ہے۔ شکارپور کے گاؤں سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک میں دھماکہ، راولپنڈی سے کوٹا جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ 4 مسافر معمولی زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹریک متاثر ہونے سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل رہی۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عدالت نے لائیو سٹریمنگ کی استدعا منظور کر لی۔ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت عثمہ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ قصور میں معمولی جھگڑے پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے اختر علی نامی شخص قتل۔ پولیس کے مطابق ملزم کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یوٹیوبر رجب بٹ کی فاطمہ خان کے سنگین الزامات کی تردید، قانونی چارہ جوئی کا عندیہ دے دیا۔ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا فاطمہ خان کا دماغی توازن درست نہیں لگ رہا، معلوم نہیں ٹک ٹاکر کا کس سے جھگڑا ہوا ہے، وہ کس سے مار کھا کر بیٹھی ہے۔ رجب بٹ نے کہا فاطمہ خان کے الزامات سے اہلیہ ایمان بٹ شدید اذیت کا شکار رہیں۔ تھائی لینڈ میں مس یونیورس کے مقابلے فلسطین کی 27 سالہ نادین ایوب بھی شریک ہوں گی۔ نادین ایوب ایک سرٹیفائیڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کوچ ہیں۔ انہوں نے 2022 میں مس فلسطین کا تاج پہنا۔ نادین ایوب ادب اور نفسیات کی ڈگری ہولڈر ہیں۔ نادین کہتی ہیں مس یونیورس مقابلے میں شرکت کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں سے ہونے والی ناانصافی کی آواز بننا ہے۔ رواں سال کا پہلا سپر مون آج رات نظر آئے گا۔ سپر مون زمین سے تقریباً 2,24,000 میل دور ہوگا۔ چاند معمول سے 6.6% بڑا اور 13% زیادہ روشن ہوگا۔ سپر مون کا نظارہ پاکستان بھی کر سکے گا۔ سال کا سب سے روشن سپر مون 5 نومبر کو نظر آئے گا۔ پی سی بی نے 2025-26 سیزن کے لیے میچ آفیشلز پینل کا اعلان کر دیا۔ علی نقوی میچ ریفری، امپائرز میں آصف یعقوب، فیصل آفریدی، راشد ریاض اور سلیمہ امتیاز شامل ہیں۔ پی سی بی کے ایلیٹ پینل میچ آفیشلز میں 18 امپائر اور 10 میچ ریفری شامل ہیں۔ میچ آفیشلز پینل بنانے کا مقصد ملک بھر میں امپائرز اور میچ ریفری کی کارکردگی بہتر بنانا ہے۔ اوپن اسکواش کلاسک میں پاکستان کی ایک اور فتح، نور زمان پہلی مرتبہ پی ایس اے کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ نور زمان نے سنسنی خیز مقابلے میں فرانس کے گریگوئر مارشے کو 3-2 سے شکست دی۔ کوارٹر فائنل میں نور زمان کا مقابلہ میکسیکو کے لیونل گارڈن سے ہوگا۔